مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اب یہ بات سمجھ میں لیجئے، اللہ نے تقدیر دو طرح کی لکھی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، مبرم یعنی اٹل فیصلہ، معلق یعنی کسی بات پر منحصر اسے رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اس مسجد میں ظہر کی نماز 2 بجے ہے، تو 2 بجے ظہر کی نماز ہے، لیکن یہ 2 کو معلق رکھا گیا ہے امام کے آنے پر، لہذا امام صاحب جب بھی 2 بجے آئیں گے جماعت 2 بجے ہی کھڑی ہوں گی۔ لیکن اگر امام صاحب نہیں آئے یا ان کو تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو 5 منٹ امام صاحب کا انتظار کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ 5 منٹ کی گنجائش ہے۔ امام صاحب آ گئے تو 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی، تاخیر ہو گئی تو 5 منٹ دیر سے جماعت کھڑی ہوگی، تو 5 منٹ بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2:05 مبرم ہے اور 2 بجے معلق ہے، تو 5 منٹ پر تو طے ہے اب امام آئے نہ آئے جماعت کھڑی ہی ہونے والی ہے۔ ایسا ہی اللہ نے اپنے سب کی تقدیریں 2 طرح کی لکھی ہے۔ ایک یہ ہے مثال کے طور پر کہ اللہ نے یہ لکھا ہے اگر ہم نے دعا مانگ لیا تو ہمارے تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور نہیں دعا مانگا تو فیصلہ تو طے ہے۔ تو اس سے پہلے شعبان کا یہ آغاز ہوا، آج پہلی شعبان ہے، بروز جمعہ سن 1446 ہجری کا ماہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ چل رہی ہے۔ اس میں آپ نے ہم نے سب نے قدم رکھا۔ اللہ عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ان مقدس اور مبارک گھڑیوں کو پورا فرما دے اور ہمیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کی فکر اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں سے ہی رمضان کا ایک شوق شروع ہوتا تھا کہ اللہ یہ مقدس مہینوں میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم آپ کے انتہائی مبارک مہینے رمضان تک ہم پہنچ سکے، تاکہ رمضان کی ساری برکتیں، سعادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو آپ رجب سے ہی اس کے لیے برکت کی دعائیں اللہ کے دربار میں مانگا کرتے تھے۔ شعبان کو آپ رمضان کے لیے ایسا ہی سمجھیے جیسا کہ صبح صادق، دن نکلنے کے لیے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ صبح صادق یہ اطلاع دیتی ہے کہ بہت جلد اب روشنی پھیلنے والی ہے۔ اسی طرح شعبان یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اب عنقریب اللہ کی رحمتوں کا سیزن رمضان المبارک کی شکل میں شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شعبان کو بھی بڑا باعظمت اور اہمیت کا حامل مہینہ قرار دیا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی خصوصی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایات میں یہ بات ہے کہ شعبان المعظم کا خاص الخاص عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تھا وہ روزہ رکھنے کا تھا۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں یہ روایت منقول ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اتنی کثرت سے روزہ رکھا کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے، بس روزوں پر روزے آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اور فرماتے جب افطار فرماتے تھے تو ایسا نظر آتا تھا کہ گویا اب اس کے بعد آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے، لیکن روزہ رکھنے کا معمول بہت اہتمام سے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے سوائے کچھ دن کے، یعنی تقریباً مکمل مہینہ روزہ رکھتے تھے۔
शाबान में कसरत से रोज़ा रखना ये अहादीस से साबित है और इसका एहतमाम और इंतज़ाम हमने भी करना चाहिए हस्ब इत्तिबा जितना मुमकिन हो सके। तो शाबान का ख़ास व ख़ास अमल ही दरअसल रोज़े रखना है। फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी वजूहात लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने कसरत से शाबान में रोज़े क्यों रखे। किसी सहाबी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर आप शाबान के तकरीबन पूरे महीने ही के रोज़े रखते हैं, क्या वजह है कि इतने कसरत से रोज़े रखे जा रहे हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि ये ऐसा शाबान का ये ऐसा मुबारक महीना है कि लोग इसमें गफलत में पड़े हुए हैं, जबकि इस मुबारक महीने की ये अहमियत है कि इस मुबारक माह में बंदों के अमाल की अल्लाह के दरबार में पेशी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है कि जब अल्लाह के दरबार में मेरे अमाल की पेशी हो रही हो तो उस वक़्त मैं रोज़े की हालत में रहूँ। इस मुबारक माह में बंदों के अमाल की अल्लाह के दरबार में पेशी होती है। तो आप अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि जब अल्लाह के दरबार में अमाल की पेशी होती है तो दिल ये चाहता है कि पेशी के वक्त मैं किसी नेक अमल में मसरूफ़ रहूं, और रोज़े से बढ़कर नेक अमल क्या हो सकता है, इसलिए रोज़े का एहतमाम फरमा है। एक दूसरी हदीस में और एक हिकमत इसकी बयान फरमाई गई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें ये इरशाद फरमाया है, इस माह में एक रात आती है निस्फ शाबान की, उस रात में अल्लाह के जानिब से हर इंसान के फैसले, हर इंसान के लिए अलग अलग फैसले उतरते हैं। मसलन हर शख्स अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, फातिमा, सुमैया, आसिया, इस तरह के ज़मीन पर बसने वाले सारे मर्द, सारी औरतें, सारे जवान, सारे बूढ़े, सारे बच्चे, सारे शहरी, सारे देहाती, सब के लिए हर एक का साल भर का गोया पूरा बजट उस रात में उतारा जाता है कि कौन शख्स कैसा रहेगा, उसकी जिंदगी कैसी रहेगी, कौन खुशहाल रहेगा, किसके यहाँ औलाद पैदा होंगी, किनके बेटियों की शादियां होंगी, किनके यहाँ कारोबार अच्छे चलेंगे, कहाँ कहाँ बरकतों से माहौल तरक्की पर चलेंगे, कितनी कितनी खुशियाँ उनको मिलती रहेगी, कितनी तरक्कियाँ उनको होती रहेगी। एक ये, दूसरे किनको किनको गम पहुँचने वाले हैं, मसलन कौन बीमार होने वाले हैं, किसकी मौत होने वाली है, किसके यहाँ हादसा होने वाला है, किसके यहाँ क्या क्या परेशानियाँ होने वाली हैं। दोनों तरह के फैसले हर शख्स के बारे में इस माह में उतरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि जब मेरे बारे में अल्लाह की तरफ से कोई फैसले उतर रहे हो तो ऐसे वक्त मैं किसी नेक काम में लगा रहूं, और रोजे से बढ़कर और नेक काम क्या हो सकता है। इसलिए कसरत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुबारक माह में रोजा रखने का एहतमाम फरमाया करते थे। तो दो वजह आपने मालूम कर ली, बंदों के अमाल की पेशी भी होती है और अल्लाह की तरफ से फैसले भी उतरते हैं। इन दोनों के वक्त में इंसान किसी नेक काम में लगा रहना चाहिए ताकि अल्लाह की तरफ से फैसले भी जब उतर रहे हो तो हमारे हक में फैसले उतर रहे हो। अब बोलो भाइयों, कितने भाई और कितने बहनें, कितने लोग ऐसे हैं, हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं, जो गुनाह में है वो बराबर गुनाहों में मुब्तला है। हर शख्स अपने अपने गुनाह में मगन है। जो बेनमाजी है बराबर नमाजें छूट रही है, जो रोज़ों का एहतमाम नहीं करते हैं बराबर नहीं कर रहे हैं, जो बदनिगाही करते हैं वो बराबर बदनिगाही में मुब्तला है, जो सूदी ब्याजी सट्टे बट्टे की कमाई करते हैं वो बराबर उसी में लगे हुए हैं, और जो झूठ बोलते हैं, बदगुमान होते हैं, हसद करते हैं, झगड़े करते हैं, वो बराबर उसी में लगे हुए हैं।
یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ آسمان سے اس میں تو فیصلے اتر رہے ہیں، اور ہم ایسے موقع پر اگر بدی میں مبتلا رہے، برائیوں میں مبتلا رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، تو آپ ہم سب خود سوچ سکتے ہیں کہ فیصلوں کے وقت بھی اگر ہم کسی بدی میں، برائی میں مبتلا رہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ آپ نے بارہا دیکھا ہے کورٹ میں آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور آپ کی تاریخ ہو کہ فلاں تاریخ میں اب ہمارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے، یہ آخری فیصلہ ہے، لہذا فیصلے کے موقع پر گھروں میں عورتیں کتنی منتیں مانگتی ہیں، اللہ سے مرادیں مانگتی ہیں، کتنے روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنے صدقات خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کے فیصلے انسان کر رہے ہیں، تو وہاں پر کتنا جد و جہد اور کوششیں کی جاتی ہے۔ اور بھائیو، اس وقت تو اللہ کے طرف سے فیصلے اترنے والے ہیں، تو اللہ جب فیصلے فرما رہے ہو تو ایسے موقع پر ایک ایمان والے کی کتنی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کتنا زیادہ جڑا ہوا رہنا چاہیے۔ بھائیو مسلمانوں، یہ اللہ سے کٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے جڑنے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کا وقت ہے، رجوع الی اللہ کا وقت ہے۔ جتنا ہمارا رجوع اللہ کے دربار میں بڑھتا رہے گا، اللہ کی طرف سے اتنے اچھے اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے آپ کے ہمارے سب کے حق میں آسمان سے اترتے رہیں گے۔ تو اس ماہ میں چونکہ اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں تو فیصلے اچھے ہوں۔ پیغمبر جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو وجود میں بخشا ہے، وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلے اتر رہے ہو تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ لکھا جا رہا ہو تو اس وقت میں کسی نیک کام میں مصروف رہوں، اور ہم امتی سراپا تقصیر، سراپا گناہگار، ہمارا ماحول اور مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ایسے اہم فیصلوں کے وقت بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور بڑی فکر کی بات ہے۔ اب بھائیوں، بیدار مغزی کا وقت ہے، یہ مبارک ماہ کی ہر انسان قدر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف رجوع کا موقع ہے، اپنے بارے میں اچھے فیصلے منوانے کا یہ مبارک مہینہ، لہذا آپ ان باتوں پر خصوصی طور پر توجہ فرمائیں جو عرض کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھ لی کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لہٰذا ہم سب بھی اس مبارک ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پورا مہینہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو مسلم شریف کی روایت میں ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، عام دنوں میں نہیں رکھے، لیکن اب پورے شعبان کے ہر پیر اور جمعرات کو ہم سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک شکل یہ ہے روزہ رکھنے کی، ایک دن آڑ آپ روزہ رکھیے، 15 شعبان تک آپ روزے رکھتے رہیے۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ کم از کم 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ان 3 دنوں کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، 13، 14، 15۔ تو آج چونکہ یکم شعبان ہے، لہذا اس اعتبار سے آنے والی 13، 14، 15 تاریخ کو ہم سب عزم کر لیں کہ اسی مناسبت سے کہ ایک تو شعبان میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ ایام 20 میں روزہ رکھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ ان دو وجہ سے ہم انشاءاللہ 13، 14، 15 شعبان کو بھی روزہ رکھنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ روزہ رکھتے وقت یہ نیت کریں گے، اس لیے ہم خاص طور پر بھی روزے رکھیں گے کہ چونکہ اس ماہ میں ایک تو یہ کہ ہماری اعمال اور بندوں کے اعمال کی پیشی اللہ کے حضور میں ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ جب میرا کوئی عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہو تو میں اس وقت کسی نیک کام میں مصروف رہوں، تاکہ جب اللہ کے دربار میں میرا عمل پیش ہو جائے تو میرا رب خوش ہو جائے۔
اس لیے بھی ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ چونکہ اسی ماہ میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہر انسان کے بارے میں 1 سال کے پورے فیصلے اتارے جاتے ہیں۔ اب وہ سال کے فیصلوں میں اللہ نے کیا لکھا ہے، ظاہر ہے یہ عالم الغیب ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں کیا فیصلے فرمائے ہیں۔ تو جب اللہ کوئی فیصلے ہمارے بارے میں اتار رہے ہو تو ایسے موقع پر ہم کسی نیک عمل میں مصروف رہیں تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے بارے میں اچھے فیصلے اتار رہے ہوں۔ ان 2 وجہ سے ہم روزہ رکھنے کی خصوصی طور پر فکر اور کوشش کریں گے۔ اب بات دیکھیے میرے بھائیوں، دیکھیے اللہ نے جو کچھ فیصلے کیے ہیں، رب العالمین کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے فیصلے طے ہیں، لا یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ طے شدہ فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بھائیوں آپ دھیان سے سنیے، پیغمبر آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ بڑے رحیم، بڑے شفیق ہیں، بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی فریاد ہمہ وقت ہر وقت سنتے ہیں، اگرچہ کہ اللہ نے ہمارے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں ہماری پوری تقدیر اللہ لکھ چکے، صرف سال کا بجٹ اور سال کی کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں وہ اس میں سے توڑ کر ایک سال کا حصہ نکالا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے تو اٹل ہے اللہ کی طرف سے، سب کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس سال کس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ فلاں کا بیماری میں مبتلا ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس کے یہاں غم ہونے والا ہے، اس کی روزی روٹی کمزور ہونے والی ہے، وہ پریشان ہونے والا ہے۔ 10 سال سے بیٹی بالغ ہو گئی لیکن اس کے شادی کے لیے رشتے نہیں آئے، اس سال بھی نہیں ہونے والے ہیں۔ 20 سال سے اس کو اولاد نہیں ہے، اس سال بھی یہی، اب اولاد اسے اس سال بھی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ اور اس جیسے بہت سارے فیصلے اللہ نے پہلے ہی لکھ چکے ہیں، اور وہی فیصلے اب سال بھر کے اترنے والے ہیں۔ لیکن فیصلے اترنے کے لیے خاص وقت ہے، اس وقت اتریں گے۔ لیکن جو بات آپ کو عرض کر رہا تھا بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ نے جو ہمارے پیدائش کے بھی ہزاروں سال فیصلے لکھ دیے، وہ فیصلے اٹل ہیں، اٹھوٹ ہیں، ہو کر رہیں گے، طے شدہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن ہر بندے، ہر بندی، ہر عورت کو، ہر مرد کو، جوان کو، بوڑھوں کو، شہریوں کو، دیہاتیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک سنہرا موقع عطا فرمایا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ اگر تم ایک درخواست اللہ کے دربار میں پیش کر دو تو وہ درخواست کی اللہ لاج رکھتے ہیں، اور وہ درخواست اتنی اہم اور قیمتی ہوتی ہے کہ مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے، لا يرد القضاء، اللہ نے لکھے ہوئے لوح محفوظ کو اور وہ اٹل فیصلوں کو اور قضاء اور تقدیر کے فیصلوں کو کوئی طاقت نہیں بدلتی ہے الا الدعاء، لیکن دعا ایسی درخواست ہے، ایسی طاقت ہے کہ اللہ نے ہزاروں سال پہلے لکھے ہوئے فیصلے بھی دعا والی درخواست کی برکت سے اللہ وہ فیصلے بدل ڈالتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ نے جو تقدیر میں لکھا ہے یقیناً وہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن درخواست ہے اللہ 10 سال سے بے اولاد ہوں، کیا یہ سال بھی میرا بے اولادی ہی کا چلے گا؟ اے اللہ 10 سال سے بیٹی گھر میں جوان بیٹھی ہے، کیا اس سال بھی اس کی شادی اور رشتہ نہیں ہوگا؟ اے اللہ برسہ برس میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں، کیا وہ جھگڑے ایسے ہی رہیں گے؟ اے اللہ روزی روٹی کے لیے دن بدن بھٹکتے پھر رہے ہیں، کیا آنے والے سال بھی ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے؟
اللہ اگر آپ نے ایسے فیصلے لکھ بھی دیے ہیں تو آپ لوح و قلم کے بادشاہ ہیں. بھائیو دھیان کرو، لوح و قلم کے بادشاہ ہیں. اللہ آپ کے ہاتھ میں تختی بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہے. آپ کی شان یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ہے، یعنی جس کو چاہے مٹانا اور جس کو چاہے لکھنا. اللہ وہ آپ کی شان ہے. یا من امرہ بین الکاف والنون، اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے جس کا معاملہ کاف اور نون کے بیچ میں ہے. اذا اراد شیئا، جب آپ کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ کن فیکون، آپ صرف کن کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. لہذا اللہ، میں تو بے کس، بے سہارا، کمزور، آپ کا پیدا کیا ہوا بندہ اور آپ کی مخلوق، اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے آپ سے جو مانگا جائے مل جاتا ہے. آپ کے پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ دعا ایسی طاقت ہے کہ جب آپ کے دربار میں دعا کے ذریعے درخواست بھیجی جائے تو آپ تقدیر کے فیصلے بھی بدل ڈالتے ہیں. اللہ ابھی کچھ دن بعد آپ تقدیر کے فیصلے اتارنے والے ہیں میرے لیے 1 سال کے. اب آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھ بھی دیا ہے، گناہگار لکھ دیا ہے، بے دین لکھ دیا ہے، مصیبت مشکلوں میں رہنے والا ہوں لکھ بھی دیا ہے، اللہ آپ میری ایسی بدقسمتی کو مٹا دیجئے. اور وہاں پر قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے جگہ آپ مجھے نیک بختوں میں شامل فرما دیجئے، کامیابیوں میں شامل فرما دیجئے، صحت مند رہنے والوں میں شامل فرما دیجئے. میرا بیٹا بیٹیوں کا اچھا ہونے والا ہے ایسا لکھ دیجئے. اللہ میرے کاروبار اچھے چلنے والے ہیں ایسا لکھ دیجئے. بھائیو، اللہ کو آپ مانگ کر تو دیکھو، سوال کر کر تو دیکھو، رات کی تنہائیوں میں تڑپ تڑپ کر تو دیکھو. وہ رب العالمین رؤوف الرحیم ہے، وہ بڑا شفیق اور مہربان ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑی محبت کی نگاہ ڈالنے والا ہے. وہی فرماتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم ہی مانگنے والے نہیں ہیں. لہذا آج 1 شعبان ہے. سارے مسلمانوں، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، آپ ہم سب یہ طے کر لیں انشاءاللہ ہم ہو سکے تو آدھا گھنٹہ روزانہ اللہ کے دربار میں روزانہ رو کر دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں گے. دن میں 15 منٹ، رات میں 15 منٹ، نمازوں کے بعد لمبی لمبی دعائیں اور اپنی درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے رہو. بھائیوں، میری بہنوں کو بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کورٹ کے فیصلے ہونے والے تھے، عدالتوں کے فیصلے ہونے والے تھے، تو اس کے لیے تو بڑی بڑی منتیں مانگی، بڑے بڑے روزے رکھے، لمبی چوڑی دعائیں کی، جبکہ وہ انسان کے فیصلے انسان کر رہا ہے. اس سے آپ کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے. اب تو اللہ فیصلے کرنے والا ہے، اللہ کے طرف سے فیصلے اترنے والے ہیں. اگر ہم ایسے موقع پر غفلت میں رہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے گھاٹے کے، خسارے اور نقصان کی بات ہوگی. لہٰذا ہم سب اس بات کا عزم و ارادہ کر لیں کہ ہم مکمل رجوع اللہ کا اہتمام کریں گے اور اللہ سے خوب رو کر اپنی قسمتوں کو منانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے قادر مطلق بادشاہ ہماری قسمتوں میں کیسی تبدیلی فرما دیتا ہے. اصل میں وقت بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ کس وقت کیسی چیزیں مانگنی چاہیے. اب یہ بات سمجھ میں لیجئے، اللہ نے تقدیر 2 طرح کی لکھی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. مبرم یعنی اٹل فیصلہ، معلق یعنی کسی بات پر منحصر اسے رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اس مسجد میں ظہر کی نماز 2 بجے ہے، تو 2 بجے ظہر کی نماز ہے، لیکن یہ 2 کو معلق رکھا گیا ہے امام کے آنے پر. لہذا امام صاحب جب بھی 2 بجے آئیں گے جماعت 2 بجے ہی کھڑی ہوں گی. لیکن اگر امام صاحب نہیں آئے یا ان کو تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو 5 منٹ امام صاحب کا انتظار کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ 5 منٹ کی گنجائش ہے. امام صاحب آ گئے تو 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی، تاخیر ہو گئی تو 5 منٹ دیر سے جماعت کھڑی ہوگی، تو 5 منٹ بڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2:05 مبرم ہے اور 2 بجے معلق ہے.
تو 5 منٹ پر تو طے ہے اب امام آئے نہ آئے جماعت کھڑی ہی ہونے والی ہے۔ ایسا ہی اللہ نے اپنے سب کی تقدیریں 2 طرح کی لکھی ہے۔ ایک یہ ہے مثال کے طور پر کہ اللہ نے یہ لکھا ہے اگر ہم نے دعا مانگ لیا تو ہمارے تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور نہیں دعا مانگا تو فیصلہ تو حد ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بڑی برکت ہوگی، اب 2 طرح کی ہو گئی۔ مثلا یہ ہے آپ نے ماں باپ کی فرما برداری کی، ماں باپ کی اطاعت کی، ماں باپ کی خوب خدمت کی، تو اب آپ کی عمر 60 سے 70 سال تک ہونے والی ہے، ورنہ لکھا گیا تھا کہ 60 سال میں تو موت آنے والی ہے، لیکن اگر خدمت کی تو 60 سے 70 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے وہ 10 سال جو بڑے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت پر بڑے ہیں، اگر وہ نہیں کیا جائے تو 60 پر تو خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن اگر ہم نے خدمت کی تو 10 سال بڑھ بھی سکتے ہیں۔ معلوم ہوا ہر ایک کی تقدیر اسی طرح اللہ نے 2 طرح کی لکھی ہے، ایک معلق ایک مبرم۔ تو لہٰذا ہمیں آپ کو بھائیو سب کو چاہیے ہماری دعا پر ہمارے تقدیر کے فیصلے لوح محفوظ میں بھی بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بدلتے ہیں دنیا کے تو رجسٹروں میں اگر ایک آفس میں تبدیلی ہو بھی گئی تو بہت سارے آفسوں میں تبدیلی ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن رب العالمین کا جو سب سے بڑا آفس لوح محفوظ ہے، بندہ جب فرش پر اللہ سے رو رو کر اپنی تقدیر کو بنانے کے لیے مانگتا ہے تو فرش پر بیٹھ کر مانگتا ہے، عرش والا لوح محفوظ میں اس کی تبدیلی فرما دیتا ہے۔ لوح محفوظ لا يبدل القول لدي۔ اب آپ اس کو دوسرے زاویے سے اس طرح بھی سمجھیے، اللہ نے نمازیں اس امت پر 5 نہیں 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، لیکن وہاں پر جو بات آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رہی اور وہ 50 پر سے 5 ہو گئی، تو 5 نمازیں تو رہی، لیکن اللہ یہی فرما رہے ہیں لا يبدل القول لدي، وہ 50 نمازیں 50 ہی ہے، تم پڑھ رہے ہو اصل میں 5، لیکن ثواب دیا جا رہا ہے تمہیں 50 کا۔ یہ تبدیلی زمین والوں کے لیے ہوئی، لوح محفوظ میں 50 کا ثواب سب کے لیے لکھا جاتا ہے۔ آپ ہم بھی بھائیوں اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے، یہ اہم عمل ہے اس وقت کا، لہذا دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام سب کریں گے انشاءاللہ، اور لجاجتوں کے ساتھ وقت تنہائیوں میں نکالیں گے، رو رو کر مانگیں گے، اپنی قسمت بنانے کے بارے میں مانگیں گے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں اپنے بیٹا بیٹیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ان کو نوکریاں لگے، تو بھائیو یہ صرف ان کی محنت سے ہی نہیں ہوگا، یہ آپ کی دعاؤں پر بھی منحصر ہے۔ آپ دعائیں کریں۔ اب اور ملک ملت کے حالات کیسے ہیں؟ اب تک یہ سن 1446 ہجری تک یہ حالات تھے، اب 47 ہجری میں کیا ہونے والے ہیں؟ تو ملک ملت میں امن و امان قائم رہے، سکون رہے، اچھوں کے ہاتھوں میں اقتدار رہے، منصف مزاج انصاف کرنے والے ججز رہیں، اور جتنوں کے ہاتھوں میں اقتدار جہاں جہاں ہے ان کے دل نرم رہے۔ اگر وہ پتھر دل بھی ہوں گے، آپ کے مانگنے کی برکت سے اللہ وہی پتھروں کو موم بنانے والا ہے۔ ہم اپنے لیے جہاں مانگیں گے، پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک ملت کے لیے امن شانتی کا پیغام اللہ سے مانگ کر امت تک، قوموں تک، ملتوں تک پہنچانے کی فکر کوششیں کریں گے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے، سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ابھی جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے وقت بالکل وہ آدھا منٹ کا وقت بھی نہیں رہتا ہے، لیکن جس کے دل میں جو کچھ تمنا ہے، مراد ہے، ابھی اس وقت کہہ دیا کریں، اے اللہ یہ مراد لے کر آیا ہوں۔ ایسا دعا قبول ہوتی ہے بھائیوں اس وقت کی کہ کیا کہنے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں بس اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔ رات کو آپ سو جائیں گے، سوتے وقت دل میں مرادیں لے کر سو جاؤ، رات میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور انسان کروٹ بدلتا ہے، کروٹ بدلتے بدلتے ہماری عادت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کروٹ بدل گئے اور فوراً کوئی چیز کھینچ کر اپنے سر پر آپ نے لے لی، اوڑھ لی اور سو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بندہ اپنی کوئی مراد بول کر، اے اللہ میری فلاں مراد ہے پوری فرما دے، ہو گئی دعا، سو جاؤ،
کہتے ہیں نیند میں سے فجر کو بعد میں اٹھے گا، اللہ اس کی مراد پوری کر چکا ہوگا، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ مسجدوں میں کہیں آ رہے ہیں، کام میں جا رہے ہیں، صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان کے وقت اذان ہو رہی ہے، اس وقت فجر کے بعد مرغ کتنے ہی آپ کو دیکھیں گے بانگ دیتے ہوئے، وہ جب بانگ دینے لگے فوراً اللہ سے روزی روٹی مانگو، اللہ سے فضل مانگو اللہ کا، حدیث پاک میں ہے اس وقت جب کوئی دعا مانگتا ہے فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اپنے گھر گئے، اپنے اماں کے ابا کے چہروں کو دیکھو، چہروں کو دیکھو، ان محبت کی نگاہ ڈالو، محبت کی نگاہ ڈالتے وقت اللہ سے دعا مانگو۔ لوگوں میں جیسے ہم نے یہ مشہور کر رکھا ہے بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی اللہ دعا قبول کرتے ہیں، یقیناً دعا قبول کرتے ہیں، لیکن جیسی دعا بیت اللہ پر نگاہ پڑتے وقت قبول ہوتی ہے، اماں اور ابا کے چہرے پر نگاہ پڑتے وقت بھی ویسے ہی اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بڑی عظمتوں والی، بڑی اہمیتوں والی وہ بات ہوتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں، وہ بڑا قادر مطلق بادشاہ رؤوف الرحیم ہے، شفیق و مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دل کی آواز کیا ہے اور بس وہ قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا شعبان کے مہینے کے جو معمولات ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ہم سب اس پر بھرپور عمل پیرا ہونے کی فکر کریں گے اور سنت شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان سب سے بڑھ کر جو جس گناہ میں مبتلا ہے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ، گناہوں کو چھوڑیں گے۔ یہ وقت اب غفلتوں کا نہیں ہے میرے بھائیوں، غفلتوں سے باز آنے کا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کا ہے، یہ وقت رجوع اللہ کا ہے، یہ وقت اللہ کے طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کا ہے۔ بڑے اچھے دن اللہ تعالیٰ نے شعبان رمضان کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، وہ بندے مقبول ہوتے ہیں جو عمل کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ زندگی میں ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر جمعہ کو